توفیق الہی سے حضرت مسیح الامت و حضرت حاذق الامت و حبیب الامت رحمہم اللہ کی برکتوں سے عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بعض خاص بزرگیاں اور بڑائیاں ایسی بھی دی تھی کہ جو کسی اور نبی کو نہیں دی۔ جیسے آپ ہی کا نور تمام مخلوق سے پہلے پیدا کیا گیا، آپ ہی کے نور کے طفیل تمام مخلوق پیدا کی گئی، آپ ہی کا نام مبارک فرشتے درود میں پڑھتے ہیں، آپ ہی کا نام مبارک عرش اعظم اور سب آسمانوں پر اور جنت کے دروازوں پر لکھایا گیا، آپ ہی کا نام مبارک اذان اور تکبیر اور نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، آپ ہی کے آنے کی خبر انبیاء علیہ السلام دیتے رہے، آپ ہی کے پیدا ہونے سے شیطانوں کا آسمانوں پر جانا بند ہوا، آپ ہی کا سینہ مبارک فرشتوں نے 4 دفعہ چاک کر کے بند کیا، آپ ہی کی کمر پر مہر نبوت تھی، آپ ہی کے نام مبارک 1000 ہیں، آپ ہی کے بعض نام اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ملتے ہیں، آپ ہی کے 2 نام احمد اور محمد ذاتی ہیں، آپ ہی تمام اولاد آدم میں سب سے بڑے عاقل اور سمجھدار تھے، آپ ہی کے تمام اولاد آدم سے حسن و جمال میں بڑھ کر ہیں، آپ ہی نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، آپ ہی نے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، آپ ہی کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی، آپ ہی کے لشکر میں فرشتے کافروں سے لڑنے آئے، آپ ہی کی کتاب قرآن شریف میں ہر طرح کے احکام بیان ہوئے، آپ ہی ان پڑھ امی تھے، کوئی آدمی آپ کا استاد نہیں تھا، آپ ہی کی کتاب کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، آپ ہی کی کتاب کا زبانی یاد کرنا آسان ہے، آپ ہی کی کتاب ضرورت کے موافق تھوڑی تھوڑی اتری، آپ ہی کو سب نبیوں سے زیادہ معجزہ ملے، آپ ہی پر نبوت کا عہد ختم ہوا، آپ ہی کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی، آپ ہی تمام آدمیوں اور جنوں کے نبی ہیں، آپ ہی تمام مخلوق کے لیے رحمت بنائے گئے، آپ ہی کی عمر شریف کی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، آپ ہی کو 2 مرتبہ خلیل اور حبیب کے حاصل ہوئے، آپ ہی کا رعب کافروں پر ڈالا گیا، یہاں تک کہ جس مقام پر آپ کے اصحاب پہنچتے کافروں پر لرزہ پڑ جاتا تھا، اور قیامت تک یہ رعب اور خوف مسلمانوں کے واسطے سے باقی رہے گا۔ آپ ہی کو تمام نبیوں سے زیادہ علم دیا گیا، آپ ہی کے تمام اصحاب نبیوں کے بعد تمام اولاد آدم سے رتبے میں بڑھ کر ہیں، آپ ہی کا شہر مدینہ تمام زمین کے شہروں سے بزرگی میں بڑھ کر ہے، آپ ہی کے متعلق میت سے خبر میں پوچھ گچھ ہوتی ہے، آپ ہی کا بول و براز زمین نگل جاتی تھی اور اس جگہ سے خوشبو آتی تھی، آپ ہی پر اور آپ کی امت پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہوئی، آپ ہی پر نماز میں سلام بھیجنا واجب ہوا، آپ ہی کے بلانے پر آپ کے پاس جانا فرض تھا، آپ ہی کے سامنے اونچی آواز سے بولنا اور بے پرواہی سے چلنا حرام تھا، آپ ہی کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد آپ ہی کی اولاد ہے، آپ ہی کو دور سے آواز دے کر پکارنا اور بلانا حرام تھا، آپ ہی آگے اور پیچھے سے ایک سا ہی دیکھتے تھے، آپ ہی کے بغلیں سفید اور خوشبودار تھی، آپ ہی کا پسینہ مبارک خوشبو والا تھا، آپ ہی سب لوگوں میں اونچے نظر آتے تھے، آپ ہی کے جسم اتھر پر مکھی نہ بیٹھتی تھی، آپ کو ہفتے میں 2 بار آپ کو امت کے عمل پہنچائے جاتے تھے، آپ ہی کے لیے زمین سکڑ جاتی تھی، آپ ہی کے باپ دادا وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام تک زنا سے بچائے گئے، آپ ہی کے پیدا ہونے کے وقت روئے زمین کے
بت الٹے ہو گئے تھے، آپ ہی کا جھٹلا فرشتے ہلاتے تھے، آپ ہی کا جھولا فرشتے ہلاتے تھے، آپ ہی کے اوپر دھوپ کے وقت بادلوں نے سایہ کیا ہے، آپ ہی کی تعظیم کے لیے درخت جھک جاتے تھے، آپ ہی کے جنازے پر بے امام کے الگ الگ مسلمانوں نے نماز پڑھی، آپ ہی 3 روز کے بعد دفن کیے گئے۔ دوسروں کے دفن کرنے میں دیر کرنا مگر وہ ہے کہ لاش سڑ جائیں، آپ ہی وفات پانے کی جگہ میں دفن ہوئے، دوسروں کے لیے مکروہ ہے، آپ ہی کی خبر انور پر ایک فرشتہ درود پہنچانے کے لیے مقرر ہے، آپ ہی خبر انور میں امت کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہی کو خواب میں دیکھنا سچ ہے، شیطان آپ کی صورت پاک میں نہیں بن سکتا، آپ ہی کا دیکھنا ایسا کمال رکھتا ہے کہ جن مسلمانوں نے آپ کو دیکھا ہے وہ نبیوں کے بعد سب آدمیوں سے بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیثیں ثواب میں قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہیں، آپ ہی کا ذکر اور یاد اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر اور یاد ہے، آپ کی حدیثوں کا حافظ نور بھرے چہرے کے ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی خبر انور سے اٹھائے جائیں گے اور میدان قیامت میں تشریف لائیں گے، آپ ہی کو قیامت کی سختی سے بچایا جائے گا، آپ ہی کی تعظیم کے لیے 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ ہی کا نام مبارک سب سے پہلے پکارا جائے گا، آپ ہی سب سے پہلے براق پر سوار ہوں گے، آپ ہی اللہ تعالیٰ کے تخت کے دہانی طرف کھڑے ہوں گے، آپ ہی سب سے پہلے اپنی امت کے لوگوں کی شفاعت کریں گے، آپ ہی کے ہاتھ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی تشریف کا جھنڈا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، اور سب رسول اور نبی اس کے نیچے کھڑے ہوں گے، آپ ہی سب سے پہلے پل صراط سے پار ہوں گے، آپ ہی کے سر کے بالوں سے نور چمکتا ہوگا، آپ ہی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوگی، آپ کو سب سے پہلے اللہ پاک کی زیارت ہوگی، آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پل صراط سے گزرنے کے وقت لوگوں کو حکم ہوگا کہ آنکھیں بند کر لیں، آپ ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، آپ ہی کے اختیار میں کوثر کی نہر ہوگی، آپ ہی سے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے بارے میں گواہ نہ مانگے جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احکام فرض تھے، نماز تہجد کا پڑھنا، قربانی کرنا، صبح کی سنتوں کا پڑھنا، جمعے کے روز غسل کرنا، زوال کے وقت 4 رکعت نماز پڑھنا، مسواک کرنا، جنگ میں پیچھے قدم نہ رکھنا، بے وسوسہ کے نماز پڑھنا، کسی حالت میں نماز یا روزے کا یا کسی حکم کا معاف نہ ہونا، وحی کے آنے کے وقت دنیا کا ہوش نہ رہنا، زکوٰۃ اور صدقہ نہ لینا، بدبو والی چیزوں کا نہ کھانا، اشعار نہ کہنا، عیسائی عورتوں سے نکاح نہ کرنا، ہر وقت وضو سے رہنا اور سونے سے وضو کا نہ ٹوٹنا، عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا اوروں کو درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازے کا ہونا ضروری نہیں تھا، آپ ہی بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھ سکتے تھے، آپ ہی کو بے اختیار کے روزے پر روزہ رکھنا درست تھا، آپ ہی کو بے احرام باندھے کعبے میں جانا درست تھا، آپ ہی کو غیر عورت کے پاس تنہائی میں بیٹھنا درست تھا، آپ ہی کو 4 عورتوں سے زیادہ عورتیں نکاح میں رکھنا درست تھا، آپ ہی کو غنیمت کا مال جو پسند آئے رکھنا جائز تھا، آپ ہی کی بے ادبی کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یعنی مسلمانوں کی دنیا میں اور آخرت میں خاص بزرگیاں۔ نمبر 1، غنیمت کے مال کا حلال ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے موافق جب کافر لوگوں سے جنگ
ہو اس وقت جو مال وغیرہ ان کا مسلمانوں کے ہاتھ آئے وہ حلال ہے اور اس کو غنیمت کا مال کہتے ہیں۔ نمبر 2، زمین پر ہر جگہ نماز پڑھ لینا۔ نمبر 3، دوسری امتوں کو عبادت خانے میں جا کر اور جمع ہو کر عبادت کرنا فرض تھا۔ نمبر 4، ضرورت کے وقت تیمم سے نماز پڑھ لینا۔ نمبر 5، 5 وقت کی نماز کا فرض ہونا۔ نمبر 6، اذان اور تکبیر کا حکم ہونا۔ نمبر 7، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ نمبر 8، السلام علیکم کا دعا کے لیے مقرر ہونا۔ نمبر 9، شہروں میں جمعے کی نماز کا فرض ہونا۔ نمبر 10، عیدوں کی نمازیں پڑھنا۔ نمبر 11، تہجد کی نماز کا سنت ہونا۔ نمبر 12، روزے میں صبح سے شام تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا۔ تراویح کا پڑھنا اور سحری کھانا سنت ہوا۔ شب قدر کی بزرگی کا ملنا۔ غم کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کا پڑھنا۔ آخری اور بہترین امت کا لقب ہونا۔ ساری امت کا یکدم خدا کے عذاب سے غارت نہ ہونا۔ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملنا۔ ایک بدی کے بدلے ایک ہی بدی کا لکھا جانا۔ ناپاکی کی جگہ سے کپڑے کو دھو کر پاک کر لینا۔ پہلی امتوں کا کپڑا کاٹنا پڑتا تھا۔ زکوٰۃ میں مال کا 40واں حصہ نکالنا اور 1/4 حصہ کا بند ہونا۔ انصاف کی قدرت ہو تو 4 عورتوں کو نکاح میں رکھنا۔ تصویروں کا رکھنا اور شراب کا برتنا حرام ہوا۔ سچے اور بزرگ عالموں کے اختلاف کا رحمت ہونا۔ پہلی امتوں کے عالموں کا اختلاف مصیبت ہوتا تھا۔ بعض بیماریوں میں مرنے سے شہادت کا درجہ ملنا۔ حلال طریق سے کمانا اور کھانا عبادت میں شمار ہونا۔ کافروں پر رعب اور غلبے کا ہونا۔ سچے عالم اور بزرگوں کا اور نیک بندوں کا نبیوں کی طرح دین کی خدمت اور حفاظت کرنا۔ تھوڑی عمر کا ہونا اور اچھے کاموں پر ثواب زیادہ ملنا۔ قیامت تک اللہ کے تابعدار بندوں کا ہونا۔ جب کوئی تابعدار بندہ نہ رہے گا، قیامت کا آ جانا۔ قطب، غوث، ابدال، مجدد وغیرہ کا عہدہ ملنا۔ حضرت امام مہدی کا آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اچھے اور پیارے القابوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب فرمانا کہ اے ایمان والو، اے تابعدارو، سب امتوں سے پہلے خبروں سے نکلنا، وضو کے اعضاء کا نور سے چمکنا، پل صراط پر روشنی کا آگے آگے چلنا، عمل ناموں کے ناموں کا دہانے ہاتھ میں ہونا۔ بعض لوگ مرتے وقت گنہگار ہوں گے، مگر صدقہ جاریہ کی برکت سے یا کسی رشتہ دار یا دوست وغیرہ کے ثواب پہنچانے سے یا دعا کرنے سے خبروں سے بے گناہ ہو کر نکلنا۔ سب امتوں سے پہلے حساب کا ہونا۔ سب امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہونا۔ ترازو کا پلڑا بعض اچھے عملوں کی برکت سے بھاری ہونا۔ 70,000 آدمیوں کا بے حساب دیے جنت میں داخل ہونا۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اے مسلمانوں، آنکھ کھولو، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو پہچانو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسی کیسی بزرگیاں دی۔ فرمایا شان اظہار شہ ابرار دیکھو تو صحیح، شان اظہار شہ ابرار دیکھو تو صحیح، ہر مکاں ہے مطلع الانوار دیکھو تو صحیح۔ بولا رضوان خلد میں امت کے ہیں کیا کیا مکاں، بولا رضوان خلد میں امت کے ہیں کیا کیا مکاں، اے شہ عالی مقام ایک بار دیکھو تو صحیح۔ بے چین ہوں میں شوق میں اے ختم رسول،
بے چین ہوں میں شوق میں اے ختم رسول، میرے آقا میرا حال ذرا دیکھو تو صحیح، میرے آقا میرا حال ذرا دیکھو تو صحیح صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیقات صالحات سے نوازیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔